بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن طاووس عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس رضی اللہ عنہما ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا متفق علیہ۔ حضرت طاووس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سامان تجارت بیچنے والے قافلوں کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی نہ جا ملو، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے کوئی چیز بیچے۔ طاووس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے نہ بیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اس کا کمیشن ایجنٹ نہ بنے، یعنی اس کا مال کو بیچنے کا ایجنٹ نہ بنے۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں ائمہ نے روایت کیا ہے، یہ متفق علیہ۔ خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے منع فرمایا کہ شہر میں باہر سے آنے والے جو سامان تجارت لے کر آنے والے قافلے ہیں، ان کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر جا کر روک لینا اور وہیں پر ان سے سودا طے کرنا، یہ درست نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ تجار جو شہر کے یعنی رہنے والے ہیں، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں علاقے سے آج قافلہ آنا ہے اور فلاں علاقے سے قافلہ آنا ہے، تو وہ شہر سے باہر نکل کر شہر سے کافی پہلے ہی ان قافلوں کو روک کر ان کے ساتھ سودا طے کر لیتے تھے۔ اب جو بندہ دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مارکیٹ وہاں پر کیا ہے، مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے، اور جو لوگ وہاں پر ان کے پاس آئے ہیں وہ بسا اوقات ان کو کہتے تھے جی آج تو بازار کی صورتحال بڑی خراب ہے اور ریٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ وہاں جاؤ گے اور وہاں پہنچ کر پھر جو ہے وہ بازار میں پہنچو گے، پھر انتظار کرو گے اور گاہک ہے نہیں ہے بازار میں، اس قسم کی باتیں کر کے ان سے انتہائی سستے داموں سارا غلہ خرید لیتے یا سامان خرید لیتے۔ تو جو بندہ دور سے آ رہا ہے اس کو اپنا سارا سامان بکتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جی وہاں تو آج ریٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جلدی جلدی سستے داموں اپنا مال فروخت کر کے وہیں سے واپس چلا جاتا۔ اب یہ جو میڈل مین ہے، یہ جس کو آج کی زبان میں ہم آڑتی کہتے ہیں، یہ سارے کا سارا سامان بڑے کم ریٹ پر اٹھا لیتا اور پھر شہر کے حالات اس کو پتہ ہوتے تھے تو وہ مہنگے داموں کر کے لوگوں کو بیچتا۔ تو اس میں دو طرفہ نقصان ہوتا۔ ایک تو جو تجارتی قافلے والے سامان لے کر آتے، ان کو نقصان ہوتا کہ وہ اپنے مال کی انتہائی کم قیمت وصول کر کے چلے جاتے، جبکہ اصل قیمت وہ زیادہ وصول کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح جو بیچنے والا ہے وہ مارکیٹ میں ایک ذخیرہ اندوزی کا معاملہ کر کے آہستہ آہستہ اس مال کو بیچتا، اور لوگوں کے لیے سوائے اس سے خریدنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا۔ اگر تجارتی قافلہ شہر کے اندر آئے اور اوپن مارکیٹ میں بیٹھے اور جو اینڈ یوزر ہے جس نے وہ سامان لینا ہے وہ آ کر براہ راست اس تجارتی قافلے کے مالک سے دین کرے، تو یہ ساری چیزیں بیچ میں میڈل مین کا جو کردار ہے یہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو اچھی قیمت پر صحیح مال مل جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درمیان میں کچھ لوگ اس قسم کی ہیرا پھیری کرتے ہیں ان کو روک دیا کہ وہ جا کر اس طرح شہر میں باہر سے آنے والے جو قافلے ہیں ان کو پہلے ہی نہ ملاقات کریں اور اس کے نتیجے میں دو طرفہ فائدہ اٹھائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں کہ مسلسل وہ احادیث چل رہی ہیں جو
غرر، دھوکہ دہی اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کے جتنے طریقے ہیں ان سب کا بطلان بیان کر رہی. تو یہ بھی اسی کی ایک قسم. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باہر سے آنے والے اجنبی دیہاتی کے لیے شہری بندے کو اس کا ایجنٹ بننے سے روکا ہے. تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ کو تو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے ہمیں کمیشن ایجنٹ کے طور پہ مقرر کر لیں، اور ان کو وہ ریٹ بہت تھوڑا بتاتے اور آگے ریٹ بہت زیادہ بتاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرما دی کہ کوئی دیہاتی بندے کا شہری بندہ ایجنٹ نہ بنے. یعنی ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ باہر سے آنے والے کو مارکیٹ کی ہوا ہی نہ لگنے دیں، اس کو پتہ نہ لگنے دیں کہ ریٹ کیا چل رہا ہے. اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی آدمی کا ایجنٹ نہیں بن سکتا. اس سے مراد اصل میں یہی ہے کہ دیہاتی لوگوں کو بے خبر رکھ کر ان کے مال کو ان کی کم قیمت بتائی جائے اور آگے مہنگا فروخت کر دیا جائے اور یہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آئے. لیکن اگر کوئی دیہاتی ایسا ہے کہ جس کے سامنے مارکیٹ واضح ہے، اس کے سامنے ریٹ واضح ہے اور کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، تو پھر چونکہ وہ ابہام ختم ہو گیا، تو ایسے میں ایسے بندے کا مال کوئی شہری بندہ بھی اس کا کمیشن ایجنٹ بن کے بیچ سکتا ہے. شرط وہی ہے کہ دھوکہ دہی نہ ہو اس کے اندر. اور فی زمانہ تو اب چونکہ ذرائع ابلاغ اور معاملات بہت زیادہ وسیع ہو گئے اور مارکیٹوں کے جو ریٹ ہیں وہ اوپن ہوتے، تو اس قسم کے معاملات کافی حد تک آسان ہو گئے. الا یہ کہ کچھ کموڈٹیز ایسی ہیں جن پر واقعتاً کچھ لوگوں کی اجارہ داری ہوتی ہے، تو وہ اس اجارہ داری سے فائدہ نہ اٹھائیں. اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں جو منوپلیز ہوتی ہیں، جو کچھ لوگ یا کچھ بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے سارا مال اٹھا کر اپنے پاس ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مہنگے داموں انتہائی بیچتے ہیں. ابھی رمضان المبارک آئے گا، یہ صورتحال شروع ہے. مارکیٹ سے بڑے بڑے تاجر جو ہے وہ مال اٹھا کر اپنے گوداموں میں رکھ رہے ہیں اور جیسے رمضان آئے گا ایک دم سے قیمتیں چڑھا دیں گے کہ لوگوں نے لینا ہی ہے. یہ درست نہیں ہے. یہ جو طریقہ کار ہے مال کمانے کا شریعت کی نظر میں یہ درست نہیں. اب ایک بندہ سوچ رہا ہے میں نے تو مال جو ہے وہ مارکیٹ سے خریدا ہے اور اس کے بعد پھر بیچا ہے، میری تو تجارت بالکل جائز ہے، لیکن یہ ذخیرہ اندوزی کر کے ایک آرٹیفیشل مارکیٹ کے اندر چیزوں کی کمی پیدا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو چھوڑنا تاکہ دام بڑھ جائے، یہ دھوکہ دہی ہے. اور اس قسم کی آڑت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر ویسے اس نے ذخیرہ اندوزی نہیں کی، نہ ہی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بیچ رہا ہے کہ آرٹیفیشل طور پر قیمت چڑھے، ایک چیز کی طلب کی وجہ سے اس کی قیمت ویسے چڑھ جائے، تب کوئی حرج نہیں ہے، تب وہ مہنگی بیچ سکتا ہے، جو مارکیٹ کی پرائس ہے اس پر بیچ سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ وہ آرٹیفیشل نہ ہو، وہ مصنوعی طور پر ہائپ کریٹ نہ کی گئی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.